بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم سامعین و ناظرین، ابھی تک ہماری 6 تختیاں مکمل ہو چکی ہیں۔ اب ہم 7ویں تختی پڑھنے جا رہے ہیں۔ 7ویں تختی بہت اہم تختی ہے۔ یہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کی تختی ہے۔ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کا سبق اور نون ساکن کا سبق جو اس کے بعد والا سبق ہے، یہ دونوں چیزیں بہت اہم ہے، اور یہ قرآن پاک کے اندر جا بجا تنوین اور نون ساکن دونوں آتے ہیں۔ یہ دونوں آگے تنوین اور نون ساکن کے 4 قاعدے پڑھنے کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص تنوین کس کو کہتے وہ سمجھ جائے اور نون ساکن کس کو کہتے وہ سمجھ جائے تو آگے کا پورا قاعدہ پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کو اچھے طریقے سے پڑھیں۔ بہت پورے قاعدے کے اندر سب سے آسان تختی یہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 7، تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ نورانی قاعدے کو اچھے طریقے سے پڑھنے کے لیے نورانی قاعدے کا ہمارے سامنے کھلا ہونا بہت ضروری ہے، اور ہماری آواز کے ساتھ نورانی قاعدے کے اوپر آپ کی انگلی چلنا چاہیے۔ حمزہ 2 زبر ان، با 2 زبر بن، تا 2 زبر تن۔ یہاں پر لکھنے میں با کے ساتھ الف ہے، تا کے ساتھ الف ہے، ہر حروف کے ساتھ الف لگا ہوا ہے، لیکن یہ لکھنے میں آئیں گا، پڑھنے میں نہیں آئیں گا۔ سا 2 زبر سن، جیم 2 زبر جن، ہا 2 زبر حن، خا 2 زبر خن، دال 2 زبر دن، زال 2 زبر زن، را 2 زبر رن، زا 2 زبر زن، سین 2 زبر سن، شین 2 زبر شن، صاد 2 زبر صن، ضاد 2 زبر زن، طا 2 زبر طن، ظا 2 زبر زن، عین 2 زبر عن، غین 2 زبر غن، فا 2 زبر فن، قاف 2 زبر قن، لام 2 زبر لم۔ اس طرح پڑھنا کہ میم الف 2 زبر من، یہ بالکل غلط ہے۔ اس طرح ہجے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ الف پڑھا جاتا نہیں، اس لیے اس کا نام لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ نون 2 زبر نن، واو 2 زبر ون، ہا 2 زبر ہن، حمزہ 2 زبر ان، یا 2 زبر ین، 2 زیر، حمزہ 2 زیر ان، با 2 زیر بن، تا 2 زیر تن، سا 2 زیر سن، جیم 2 زیر جن، ہا 2 زیر حن، خا 2 زیر خن، دال 2 زیر دن، زال 2 زیر دن، را 2 زیر رن، زا 2 زیر زن، سین 2 زیر سن، شین 2 زیر شن، صاد 2 زیر سن، ضاد 2 زیر زن، طا 2 زیر طن، ظا 2 زیر زن، عین 2 زیر عن، غین 2 زیر غن، فا 2 زیر فن، قاف 2 زیر قن، کاف 2 زیر کن، لام 2 زیر لن، میم 2 زیر من، نون 2 زیر نن، واو 2 زیر ون، ہا 2 زیر ہن، حمزہ 2 زیر ان، یا 2 زیر ین، یا 2 زیر ین، 2 پیش، حمزہ 2 پیش ان، با 2 پیش بن، تا 2 پیش تن، سا 2 پیش سن، جیم 2 پیش جن، ہا 2 پیش حن، خا 2 پیش خن، دال 2 پیش دن۔ جس طرح پیچھے بھی بتایا گیا تھا کہ پیش کے اندر ہونٹ گول ہوں گے، تو اس کا خوب خیال رکھنا ہمارے کو۔ دال 2 پیش دن، زال 2 پیش زن، را 2 پیش رن، زا 2 پیش زن،
سین دو پیش سن، شین دو پیش سن۔ سین اور شین دونوں کی آواز میں بالکل فرق واضح ہونا چاہیے۔ سین کی آواز میں جس طرح ہم اسٹو کی ہوا چھوڑتے اس وقت کس طرح آواز آتی ہے، اس طرح سین کی آواز آنا چاہیے، اور شین کی آواز اس طرح آنا چاہیے جس طرح کہ کوکر سیٹی مارتا ہے۔ شین دو پیش شن، ہر چیز کے اندر فرق نظر آتا ہے، تو یہاں پر بھی ہمیں ان دونوں ایک جیسے ہونے کے باوجود ان کے اندر فرق کو ہمیں ظاہر کرنا ہے۔ صاد دو پیش سن، ضاد دو پیش زن، طا دو پیش تن، ضا دو پیش زن، عین دو پیش عن، عین دو پیش غن، فا دو پیش فن، قاف دو پیش قن، کاف دو پیش کن، لام دو پیش لن، میم دو پیش من، نون دو پیش نن، واو دو پیش ون، ہا دو پیش ہن، حمزہ دو پیش ان، یا دو پیش ین، یا دو پیش ین۔ یہ تختی جس طرح ہم نے پڑھا اسی طرح پڑھی جائیں گی ہے، لیکن اوپر دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ یہ بات ہمیں اچھے طریقے سے یاد رہنا چاہیے۔ اگر کوئی بھی ان میں سے اٹھا کر پوچھے کہ تنوین کس کو کہتے ہیں تو ہمیں فوراً کہہ دینا چاہیے کہ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، اس لیے کہ آگے بار بار دو زبر، دو زیر، دو پیش کا ذکر آتا رہے گا، یعنی تنوین اور نون ساکن کا ذکر آتا رہے گا، تو ہمیں اس چیز کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، سبق کو خوب دھیان سے پڑھنا ہے، اور اسی کے ساتھ اپنے ساتھیوں کو اس سبق کے اندر خوب جوائن کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اس کی لنک کو دوستوں میں شیئر کرنا ہے، تاکہ ہمیں قرآن پاک، جیسے میں نے شروع میں حدیث پاک پڑھ کے سنایا تھا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ ہمیں اس کا مصداق ہونا چاہیے کہ ہم خود تو سیکھیں لیکن دوسرے کو بھی ہماری اس کلاس کے اندر شریک کریں۔